الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من استطاع إليكم الحج فليحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس تاریخانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درود و سلام نازل اللہم وسلم مبارک علیہ۔
محترم سامعین و سامعات، یہ جو موسم ہے اور جس موسم سے ہم ابھی گزر رہے ہیں اسے موسم حج کہا جاتا ہے۔ موسم حج ایسا نہیں کہ 2-4 دن پہلے شروع ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت پہلے سے ہی، جب حج کی فرضیت ہوئی تو اس کا جو موسم ہے اور اس کے جو تیار ہونے کا جو پروسیس ہے اللہ رب العالمین نے تھوڑا لمبا رکھا۔ دنیا جہاں کی کونے کونے سے لوگ بیت اللہ پہنچتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے وہ حج کرتے ہیں۔ جہاں یہ حج کا موسم ہے وہیں پہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو موسم ہے اور جو مہینہ ابھی آ رہا ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ مہینہ یعنی کہ ذوالقعدہ کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، پیدر پہ 3 مہینے اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، جو جمادی الآخر اور شعبان کے بیچ میں 1 مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے کیا ہے؟ حرمت والے مہینے۔ کیا مطلب؟ یہ تعظیم والے مہینے، اللہ کے یہاں بڑے مقدس اور بڑے معزز مہینے 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ تو یہ جو مہینہ ابھی جس مہینے میں یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، لیکن جو آ رہا ہے ذوالقعدہ کا مہینہ یہ بھی کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے اعمال اس مہینے کے پہلے عشرے کے اندر جمع کر دیا ہے، گویا کہ اس عشرے کی ڈبل فضیلت ہو جاتی ہے۔ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ اللہ رب العالمین کا بڑا مبارک عشرہ ہے۔ آپ نے تو رمضان کی فضیلت بڑی سنی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت بڑی سنی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے یعنی کہ ذوالقعدہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ ایسی ہی فضیلت رکھتی ہے اور ایسی ہی فضیلت کا حامل ہے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یا رمضان کا جو مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ فضیلت کا حامل ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں لگ بھگ تمام کے تمام ہی روزے رکھتے تھے۔ 9 دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں یوم عرفہ، وقوف عرفہ کا دن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وقوف عرفہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے مبارک دن ہے۔ لہذا جب حاجی عرفہ کے دن جب عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے اور وہاں جب وقوف کرتے تو یہ بڑا مبارک دن ہوتا ہے اور بڑی جو ہے مبارک لمحہ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ جب حاجی عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، جب وہاں ٹھہرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نظر رحمت ان حاجیوں پر ہوتی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ ڈالتا ہے، اور نگاہ ڈالتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے یہاں جو اللہ کے پاس موجود ہوتے ہیں کہتے ہیں او میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو جو یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کی خاطر، میری محبت کی خاطر نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر کے دنیا کے اس کونے کونے سے آ کر کے یہاں میری رضا کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں میں فخر کرتا ہے، کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، تو دیکھو کیسی محنت کر رہے ہیں، کیسی توجہ کر رہے ہیں میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے، نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں، کیسی مشقتیں اٹھا کر کے، کیسی مشقتیں اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ان پر فخر کرتا ہے، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ میرے بندے کیوں حاضر ہوئے ہیں، کیا چاہتے تھے مجھ سے۔ اللہ رب العالمین باقاعدہ جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے
یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے اس جماعت پر اور ان کے اس یہاں آنے پر اللہ رب العالمین تعجب کا اظہار کرتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر پھیرتا ہے. تو جو بھی وہاں جاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے سعادت مند لوگ ہیں. میرے بھائیوں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشرہ ہے بہت ہی مبارک عشرہ ہے, بذات خود یہ عشرہ مبارک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں جو اس عشرے کے اندر انجام پاتے ہیں. اس میں وقوف عرفہ ہو گیا, تو عرفہ کی کیا فضیلت ہے آپ نے تو سنا. لہذا اسی عرفہ کے دن صرف حاجیوں پر نگاہ نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالی دنیا جہاں کے تمام کونے میں جس کونے میں بھی مسلمان بستا ہے اس کی طرف اللہ رب العالمین کی نگاہ ہوتی ہے, اور ہر مسلمان کی طرف اللہ رب العالمین کی نگاہ رحمت اس کی طرف ہوتی ہے. پھر وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کے ایک روزے مشروع کرا دیا اس امت میں, کہ اس دن جس دن حاجی عرفہ کے اندر جہاں وقوف کرتے ہیں اتنا مبارک لمحہ ہوتا ہے اور اتنی بابرکت کھڑی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن تمام مسلمانوں پر روزہ مشروع قرار دیا اور کہا جو اس دن ایک دن کا روزہ رکھ لے گا اس کے ایک سال پچھلے اور ایک سال آگے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. جتنے بھی صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہوں کے علاوہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دن اگر عرفہ کا دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ کیا ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اتنا فضیلت اور اتنی اہمیت کا حامل وہ روزہ ہے. اس کی برکت سے, یوم عرفہ کی برکت سے, اللہ رب العالمین ان کی برکت سے دیگر تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے رہا ہے. اس روزے کی اہمیت یہ فضیلت ہے. تو عرفہ کے دن اگر یہ جو عشرہ ہے بڑی بہت ہی مبارک عشرہ ہے. ایسے تو پورے جتنے 9 دن ہیں 9 دن کا روزہ رکھنا چاہیے, لیکن اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیے. اس کی فضیلت کیا ہے, ایک سال پہلے اور ایک سال جو پچھلے, یعنی ایک سال جو آپ نے گزار دیا, ایک سال گزرے ہوئے گناہ اور ایک سال جو آئندہ آنے والا ہے, جتنے بھی گناہ آپ کریں گے صغیرہ گناہ وہ سب کے سب کیا ہوں گے, مٹ جائیں گے. یہ اس کی فضیلت ہے. تو اسی عشرے کے اندر وقوف عرفہ ہے, اسی عشرے کے اندر یوم عرفہ کا روزہ ہے, اسی عشرے کے اندر حج اکبر بھی ہے. ہاں اتنا بڑا. اسی عشرے کے اندر قربانی کا عمل ہے. قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, کہا لوگوں یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابھی یہ جمعہ میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا, انشاءاللہ قربانی کے موضوع پر جو ہے آئندہ جمعہ اس پہ خطاب ہوگا باقاعدہ. تو قربانی جیسا یہ عظیم عمل اسی عشرے کے اندر جو ہے انجام پاتا ہے. کتنا یہ مبارک ہے, کتنی اہمیت کا حامل ہے. انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے گفتگو ہوگی. البتہ قربانی بہت ہی بہترین اور بہت ہی بڑا عمل ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے. کہ کہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے چلا اور اللہ رب العالمین کی محبت میں, اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر صرف ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسا مبارک عمل بھی اسی عشرے کے اندر انجام پاتا ہے. تو قربانی کا عمل بھی گویا کہ اسی عشرے کے اندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے حج اکبر, حج جیسا مبارک عمل, اتنا عظیم عمل جسے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا. حج کیا ہے؟ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. پہلا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا, یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا اور روزہ رکھنا. اور 5واں رکن کیا ہے؟ حج ادا کرنا. اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا عمل ہے, لہذا اس عمل کو اگر انجام دیا جاتا ہے تو اسی عشرے کے اندر انجام دیا جاتا ہے. آپ لاکھ چاہے کبھی حج کرنا چاہے نہیں کر سکتے. آپ رمضان میں چلے جائیے, عمرہ ہو سکتا ہے, ہاں حج کے برابر آپ کو عمرے کا ثواب دے دیا جاتا, لیکن آپ کہیں کہ میں حج کر لوں ابھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ فضیلت کیا ہے, یہ مقام کیا ہے اس عشرے کو کہ اگر آپ حج کرنا چاہیں تو ابھی جا کر کے اللہ کے گھر میں آپ کو حج کرنا ہوگا, اور آپ حج نہیں کر سکتے. اسی عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسے اس عظیم عمل کو بھی رکھا ہے. تو یہ اس عشرے کی اہمیت ہے جو عشرہ آ رہا ہے, اور بس چند ہی دن کے اندر جو ہے وہ عشرہ داخل ہونے والا ہے. میرے بھائیوں, تو یہ تمام تر جتنے بڑے بڑے اعمال ہیں لہٰذا اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے.
تو حج خاص کر کے ہم حج پر جو ہے گفتگو کریں گے. ابھی حج کا موسم چل رہا ہے. اب دیکھیں حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تاکید. ایک تو یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے. اچھا یہ کس کے لیے فرض ہے؟ 2 عمل ایسا ہے یعنی کہ شہادتین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے رسول تسلیم کر دیا, یہ چھوڑ دیجیے, یہ تو پہلا بنیادی رکن ہے. اس کے بعد 2 عمل ایسے ہیں جو مالدار ہو, غریب ہو, فقیر ہو, مسکین ہو, ہر ایک پر فرض ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے نماز اور ایک ہے روزہ. اور 2 اعمال ایسے ہیں جو غریبوں اور فقیروں پر فرض نہیں ہے, صرف اور صرف مالداروں پر, استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے. اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے پہلے کو چھوڑ دیجیے, باقی بچا 4. تو 4 میں سے 2 عمل ایسا ہے, نماز اور روزہ, یہ تمام لوگوں پر فرض ہے, چاہے کوئی فقیر ہو, غریب ہو, امیر ہو, مسکین ہو, شاہ ہو, گدھا ہو, ہر ایک پر فرض ہے. لہذا ہر ایک پر نماز قائم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. ہر ایک پر روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور 2 عمل ایسا ہے, ایک ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور ایک ہے حج ادا کرنا. یہ صرف اور صرف امیروں پر فرض ہے. اللہ رب العالمین نے جن کو مال دیا ہے, جن کو استطاعت دی ہے, جن کو اتنی اوقات اللہ رب العالمین نے دی ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چودراہٹ عطا کی ہے, مال و دولت کا انبار لگا دیا ہے, تو ایسے لوگوں کو چاہیے وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جائیں اور حج بیت اللہ کے اس مبارک عمل سے اپنے آپ کو جو ہے سرفراز فرمائیں, کیونکہ ان پر فرض ہو چکا ہے. اگر اتنی کسی کے اندر استطاعت ہے کہ وہ بآسانی یعنی ضروریات زندگی جو ہے اس کو چھوڑ کر کے, اگر ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے یا ان کے پاس اتنا زیادہ بینک بیلنس سے پڑا ہوا ہے کہ وہ بآسانی بیت اللہ جا کر کے اور حج کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں, تو ان پر حج فرض ہے. یہ سن لیجیے, یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اگر پھر بھی نہیں جاتے تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے مجرم ہیں, بڑے باقی ہیں, اللہ کی شریعت کے باقی ہیں, وہ شریعت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. لہذا اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے, اتنا پیسہ ہے کہ وہ بیت اللہ جا کر کے آ سکتے ہیں, تو ان پر حج فرض ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صاف اللہ نے اعلان کر دیا ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ان تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جس کے اندر استطاعت ہے. استطاعت سے مراد جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے, فراوانی دی ہے, دولت دیا ہے, روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے, لہذا وہ جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, یہ قاعدہ ہے, یہ گرامر کے اعتبار سے یہ لازمی ہے. اللہ رب العالمین نے لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو لازم قرار دیا ہے. یہ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے ان پر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لیکن سب پر فرض نہیں ہے. کس پر ہے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ واضح کر دیا, جتنے بھی مالدار ہیں ان تمام پر حج کرنا فرض ہے. زندگی میں ایک بار اگر اللہ رب العالمین نے اور ہم کو استطاعت دی, اب بار بار چاہیے. اور یہ اس بات صحیح ہے, یہ حقیقت ہے. ایک بار جو چلا جاتا ہے اللہ کے گھر کا جو دیدار کر لے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر دوبارہ نہ جانا چاہے. ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جاتا ہے, لیکن جو ایک بار جانا پسند نہیں کرتا اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا, پھر وہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے, پھر وہ نہ چاہے لیکن نہیں جا سکتا. میرے بھائی, تو یہ آپ کے جذبہ اور آپ کے شوق کے اوپر ہے, آپ کے خلوص کے اوپر ہے, آپ کے دل میں خلوص کتنا ہے. تو اللہ رب العالمین کا من استطاع الیہ سبیلا, جس کے اندر استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر میں جائے اور وہاں حج بیت اللہ کرے. لیکن اگر انکار کرتا ہے, سب کچھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, بینک بیلنس بھی ہے, پیسہ ہے, روپیہ ہے, دولت ہے, مال ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, سب کچھ ہے, لیکن نہیں کرتا, اللہ رب العالمین نے اس کا بھی علاج بتلایا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کیا کہا جس نے اعراض کیا, جس نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے, اور یہ جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فرض ہے, جو ہر ایسے تمام استطاعت رکھنے والے بندوں پر فرض قرار دیا گیا ہے, اگر اس کا انکار کرتا ہے کوئی اس کے جو ہے بغاوت کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کہہ رہا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو اللہ رب العالمین تمام اس کی زندگی سے اور اس کے تمام شعبہ جات سے کیا ہے؟ غنی, بے نیاز ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ کہاں جا کر کے مرتا ہے, کس حالت میں مرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. بیمار ہوتے ہیں اللہ کی طرف آتے ہیں, اللہ مجھے شفا چاہیے,
بیمار ہوگی پریشانی لاحق ہوگی اللہ کی طرف آتے اللہ مجھے پریشانی لاحق ہوگی اللہ یہ ہو گیا اللہ وہ ہو گیا. تو جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں جب آپ کو پتا ہے اللہ کی تیری پرواہ کرتا ہے تو پھر اللہ نے جو کہا ہے آپ کو اس کی پرواہ کیوں نہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو میرے فرمان کی جو پرواہ نہیں کرتا جو میرے فرمان سے بغاوت کرتا ہے تو سن لو ایسے تمام جہاں میں دنیا جہاں میں بسنے والے ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ سن لو پھر مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ساتھ اعلان کر دیا ہے. اور ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا ہے کہا کہ جس نے استطاعت ہے جس کے اندر استطاعت ہے حج کر سکتا ہے. روپیہ پیسہ مال دولت زمین جائیداد سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی وہ نہیں جاتا ہے بیت اللہ پھر بھی وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو استطاعت رکھنے کے باوجود اگر وہ حج بیت اللہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر وہ مر جائے انشاء یہودیت و انشاء نصرانیت فلیمت انشاء یہودیت و انشاء نصرانیت. اگر وہ یہودی بن کر کے مرے چاہے وہ نصرانی بن کر کے مرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا بن کر کے مر رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پرواہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے حدود کی جو پرواہ نہ کرے اللہ رب العالمین کی فرائض کی جو پرواہ نہ کرے تو پھر اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. تو اس کا جو ہے بڑا بھیانک انجام ہے. یہ تو ایسا نہیں کہ اسے زبانی جو ہے جمع خرچ ہے. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ کو اپنے نبی پر یقین ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. یہ نبی کی زبانی کہی جا رہی تھی. یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی کہہ رہے ہیں. اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو آپ کو یہ بنیادی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ مسلمانوں کے سب کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیو یہ معاملہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر استطاعت ہے. اگر استطاعت اللہ کے واقعی میں دی ہے تو اسے حج بیت اللہ کرنا چاہیے. یہ اسلام کا فریضہ ہے. یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے. ارکان مطلب کیا؟ میں بارہا بتلاتا ہوں درس کے اندر بھی باقاعدہ جو ہے اسی کا درس چل رہا ہے کہ ارکان کے معنی ہوتا ہے روح کی. ایک مثلا ایک آپ نے بنیاد ایک تعمیر قائم کر ایک گھر بنا دیا. اب اس میں جو الگ الگ پلرز ہیں اگر وہ پلرز کی کوئی ایک توڑ دیا جائے تو اس گھر کی عمارت اس کی جو بنیاد ہے کیا کمزور نہیں پڑے؟ ممکن ہے کہ وہ گر پڑے. جب بنیاد کمزور ہو جائے تو پھر باقی جو در و دیوار ہیں اور ان ساری چیزوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اب لاکھ جو ہے دنیا بھر کے اعمال کرتے ہیں لیکن آپ کے اسلام کی جو بنیادی ارکان ہے وہ اگر کمزور ہو جائے تو پھر اسلام کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں حج بیت اللہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا اہم فریضہ ہے اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اس لیے اگر کسی پر فرض ہے کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا بینک بیلنس ہے وہ حج کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے. لیکن بارہا دیکھا گیا کہ حضرت سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے تو لمبے چوڑے جو ہے وہ اسباب اور لمبے چوڑے نہ جانے کیسے وہ عذر اور بہانے لا کر کے پیش کرتے ہیں. کتنے کہتے ہیں ہمیں تو اپنے بچیوں کی شادی کروانی. تو حضرت سے جب پوچھا گیا کتنے بجٹ میں آپ کو شادی کروانی؟ کہنے لگے ہاں لگ بھگ لاکھوں میں ڈی جے آ جائیں گے, لاکھوں میں جو ہے ناچ گانے ہو جائیں گے, لاکھوں میں خرافات کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے جو اس میں خرچ چلے جائیں گے, اور لاکھوں میں جو ولیمے کی دعوت ہے وہاں جو ہے لاکھوں اور نہ جانے کتنے جو ہے فضول میں اور عیاشیوں میں خرچ ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا خرچ تو یہ سب سے زیادہ گھناؤنی جو حرکتیں معاشرے کے اندر ہو رہی ہے وہ یہ کہ لاکھوں میں کیا ہے ان کو جہیز دے کر کے ان کو روانہ کرنا ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 20-25 لاکھ ہو گئے. اب بندہ یہاں پتہ چلا کہ 20-25 لاکھ 50 لاکھ اس کے بینک موبائل سے پڑا ہوا ہے, پھر بھی وہ کیا ہے حج بیت اللہ کو نہیں جا رہا ہے. اس کو فکر ہے کہ اپنے بچیوں کی شادی کروانی ہے, اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے, ایسے دھوم دھام سے کروانی ہے اور ایسے فضول اور بکواسات میں اور فضول رسم و رواج میں پڑھ کر کے کروانی ہے کہ معاشرے کے اندر جب چلوں تو میرا سر کیا ہے فخر سے بلند رہے, جب میں چلوں تو میری گردن کیا ہے اکڑ کر کے معاشرے کے اندر چلے کہ ہاں فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا. یہ معاشرے کے اندر کی شرم بن چکا ہے. میرے بھائی کو کس نے کہا کہ آپ اپنے بچیوں اور اپنی بیٹی کی شادی میں آپ کے لیے جو ہے لاکھوں کے اخراجات قائم کرنے اور لاکھوں لگا کر کے آپ کو ڈی جے منگوانا ہے
اور لاکھوں منگوا کر کے آپ کو ناچ اور گانوں میں یعنی کہ فضول خرچی کرنی ہے؟ کس نے کون سی شریعت ہے جس نے آپ پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ آپ لاکھوں میں ان کو جائز دے کر کے اور ان کو الوداع کیجیے؟ لہذا شریعت کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کے لیے لازم نہیں قرار دیا گیا ہے میرے بھائی. جو شریعت میں تو سب سے بہترین نکاح اس کو کہا گیا ہے، افضل نکاح ایسا ہو، اتنا بہترین نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ آسان. آپ نے تو اتنا مشکل بنا رکھا ہے، جب تک 20-25 لاکھ خرچ نہ کیا جائے شادی ہی نہیں ہوگی. شریعت میں سب سے بہترین نکاح اس کو کہا گیا جو سب سے زیادہ آسان ہو. آپ نے تو شریعت کا پیمانہ ہی بدل رکھا ہے اور اسی پیمانے کے چلتے اور اسی بہانے کو اور اسی کو عذر بنا کر کے آپ حج بیت اللہ کو بھی جو ایک اسلام کا جو ایک فریضہ ہے اس کو آپ روک رہے ہیں. تو یہ سب عذر اور بہانے مت پیش کیجیے. اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے تو آپ حج بیت اللہ کیجیے. یہ سب کے سب فضول ہے، یہ سب کے سب جو ہے بیکار اور بکواسات ہیں جو آپ عذر اور بہانے پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں تو حج بیت اللہ یہ اسلام کا بنیادی اہم فریضہ ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی تو آپ ضرور حج بیت اللہ کیجیے. اسی طریقے سے یہاں پہ دوسری قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جو حج بیت اللہ جاتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا ہے. خلوص نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ خلوص نہیں ہوتا ہے مطلب وہ جاتے تو ہیں لیکن دکھانے کے لیے. میں حاجی صاحب کہا جاؤں گا، مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں گے اور پھر وہ جمعہ 8-10 دن میں جو ہے وہ بڑے سیٹ بن جاتے، نہ جانے پیسہ کہاں سے آیا کدھر سے آیا، وہ لے کر کے پھر حج بیت اللہ چلے گئے اور کوئی ایک سال باقی نہیں، ہر سال جا رہے ہیں حاجی صاحب کہلانے کی نیت سے. اب وہ ہر رمضان کو جا رہے ہیں، ہر رمضان کو عمرے کر رہے ہیں اور حج کے اوپر حج کر رہے ہیں. میرے بھائیو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا حج جس کو لے کر کے آپ گئے ہیں اور اس میں اگر حرام کی آمیزش ہے، اگر حرام کی آمیزش ہے، اگر چند پیسہ بھی اگر اس میں حرام کا ملا ہوا ہے تو پھر آپ اللہ کے در پہ بھی جا کر کے، اللہ کے گھر پہ بھی جا کر کے آپ حج اکبر کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام ارکان کو ادا کر کے بھی آپ حاجی نہیں ہو سکتے. آپ کو حج کا اجر اور ثواب نہیں مل سکتا ہے. آپ جا کر کے وہاں اللہ کو پکاریں گے لبیک اللہم لبیک، آواز آئے گی آسمان سے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے کوئی حاضری نہیں ہے، تیرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے. اللہ کی یہاں ان سعادت مندوں کے لیے حاضری ہے. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جب ایک بندہ خلوص نیت سے اللہ کے گھر پر جاتا ہے اور حاجی کی نیت سے اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے تو آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے اور اس کو جواب دیا جاتا ہے. اللہم لبیک جب وہ کہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے. لبیک تیرا آنا بڑا مبارک ہو، سعدیک تیرا آنا بڑی سعادت ہو. تمہارا آنا بھی مبارک، تمہارا حاضر ہونا بھی مبارک، تمہارا حج بھی مقبول ہے، تمہارا خرچہ بھی مقبول ہے، تمہارا سفر بھی مقبول ہے. ہر طرح سے ان کو جو ہے جواب دیا جاتا ہے. لیکن اگر پتہ چلا کہ بہنوں کا میراث دبائے بیٹھا ہے اور فلاں کی زمین دبا کر کے بیٹھا ہے، فلاں کی زمین پر قبضہ کر کے اور حاجی صاحب چلے حج کر دیں، میرے بھائیوں اللہ کے لیے سدھر جاؤ. اور ایسے حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. حرام کی آمیزش لے کر کے اور صرف اس نیت سے کہ میں حاجی صاحب کہلاؤں گا، لہٰذا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں اسے حج کی. اگر حج کرنا ہو تو خلوص ہونی چاہیے، خلوص ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے تو پھر بھی خالص دل سے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما ہمیں تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما کہ ہم بھی وہاں جائیں اور تیرے گھر کا دیدار ہمیں ہو. اے اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ہم حج کرنا چاہتے ہیں. یہ خلوص ہونا چاہیے دل میں. اگر کوئی خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا رکھتا ہے تو میں آپ کو دلائل کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ایسے اتنے سارے واقعات ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ حج بیت اللہ کو گئے اور وہاں پر انہوں نے حج کیا اور باقاعدہ وہ صحیح سلامت واپس بھی آئے. امام الیافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الریاحین، یہ کتاب ہے انہوں نے جو لکھا ہے اس میں نیک یعنی کہ اللہ کے جو اولیاء تھے ان کے واقعات کو انہوں نے نقل کیا ہے. لہٰذا اس کے اندر امام یافی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. جنید بغدادی بڑے اللہ والے تھے اور اللہ کے بڑے ولی تھے. ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں حج کو جانا چاہتا ہوں، کچھ نہیں میرے پاس، ایک درہم بھی نہیں، لیکن میرے دل میں بڑی تمنا ہے، بڑی تڑپ ہے، حج کرنا چاہتا ہوں. تو مجلس میں بیٹھے کسی نے کہا ارے تمہاری اتنی تڑپ اور اتنا جذبہ لے کر کے آخر کیوں تم حضرت کو پریشان کر رہے ہو؟ جب تمہارے اندر کچھ ہے
تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے تو کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے فرض قرار دیا ہے حج کہ تم اتنی تڑپ اور اتنا جوش اور جذبہ دکھا دیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ سے بات نہیں کر رہا، بس یہ میرا خلوص ہے اور بس میری تمنا ہے، میری طلب ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، روضہ رسول کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے نبی سے میری محبت ہے اور میں میرے اللہ سے میری محبت کی وجہ سے بس میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور حج کرنا چاہتا ہوں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 درہم انہوں نے اپنی جیب سے نکالا اور اس شخص کو دے دیا، کہا اللہ کے بندے اب میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور میرے پاس تو اللہ کی عبادت کے سوا کوئی خزانہ موجود نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے بس یہی ہے، بس یہ میں تمہیں دے رہا ہوں اور میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ لہٰذا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ میں نے جو اسے 1 درہم دیا ہے، اے اللہ تو اس میں اتنی برکت عطا فرما کہ یہ حج بیت اللہ کو جائے اور صحیح سلامت واپس بھی آ جائے۔ پھر ان کو کہا کہ 1 درہم لے جاؤ اور حج کے قافلے جہاں سے گزرتے جا کر کے وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ شخص گئے اور جس راستے سے قافلہ جاتا تھا اس راستے پر جا کر کے کھڑے ہوئے۔ پھر کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ ایک قافلہ آیا، لہٰذا قافلہ والوں نے ان کو پوچھا کیا کس ارادے سے یہاں کھڑے ہو؟ لہٰذا انہوں نے بتلایا کہ حج بیت اللہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر استطاعت نہیں۔ لہٰذا قافلہ والوں نے ان کو شامل کر لیا، کہا کہ دیکھو ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ حج بیت اللہ کو جانا چاہتا تھا، بیمار ہو گیا، اس کی ایک سواری خالی ہے، لہٰذا اس کی جگہ تم لینا چاہتے ہو۔ اب جب آگے بڑھے تو مہمان کی حیثیت سے وہ بیان کرتے ہیں کہ پورے راستے پر انہوں نے ان کی تعظیم کی، اور مزید یہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے بندے یعنی کہ اللہ کے ولی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے آیا ہے تو باقاعدہ انہوں نے ان کی تعظیم کی، اکرام کیا اور پورے راستے کوئی خرچہ ان سے نہیں لیا گیا، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے خرچے سے ان کو حج بیت اللہ لے گئے اور وہاں جا کر کے اور پورے حج کے تمام سرگرمیاں جب پوری ہو گئی تو واپس جب آنے لگے تو تحفے تحائف میں خرید کر کے ان کو دیا گیا کہ تم باقاعدہ جا کر کے اپنے دوست و احباب کو دے سکو۔ تو جب وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ جب واپس آئے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کھجور کا ایک تحفہ تھا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، لہٰذا سر جھکائے ہوئے تھے اور آنکھوں میں جو ہے آنسو تھا اور سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تحفہ پکڑا ہے، کہا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کیوں رو رہے ہو؟ جب تم گئے حج بیت اللہ سے واپس آئے ہو میرے لیے تحفہ لے تو اب رونا کیوں؟ لہٰذا ان کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ جب تحفہ پکڑا دیے تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی درہم جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پکڑایا تھا لہٰذا جیب سے نکال کر کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیے، کہا میں مان گیا آپ اللہ کے اتنے پہنچے ہوئے اور اتنے مقرب ہیں، آپ نے دعا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 1 درہم لے کر کے میں وہاں اس سرزمین مقدس میں چلا تھا اور بغیر کسی خرچے کے بغیر کسی تکالیف کے میں واپس پھر اسی جگہ پر موجود ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی میرے خلوص کی وجہ سے، آپ کی دعا کی وجہ سے کہ میں نے حج بیت اللہ بھی کر لیا اور آپ کا یہ 1 درہم میں آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ایسے کئی سارے واقعات ہیں، اگر آپ کے اندر خلوص ہو، اگر آپ کے اندر جذبہ ہو تو اللہ رب العالمین وسائل پیدا کر دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر آپ نہیں جا سکتے پھر بھی تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو حج اور عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے، میں بس آخر میں یہ ایک حدیث بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ حج اور عمرہ کا جو ثواب ہے یہ صرف حج بیت اللہ کر کے ہی نہیں کمایا جا سکتا ہے، بلکہ آپ یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ کون سے عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ الفجر فی الجماعۃ، کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ صحیح سے سنیے، اگر آپ کو حج اور عمرے کا ثواب پانا چاہتے ہیں یہیں پر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اگر حج اور عمرے کا ثواب پانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جس نے جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد ثم قعد، پھر اسی جگہ پر بیٹھے رہا، سلام پھر دیا امام نے، اب اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اسی جگہ پر بیٹھ کر کے یذکر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، کب تک؟ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، بیٹھا ہوا فجر کے بعد سورج طلوع ہو گیا، اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب سورج طلوع ہو گیا اور سورج جب 1 نیزے کے برابر ہو گیا کہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، صلاۃ العشاء، اس کے کئی نام ہیں تو اس لیے کنفیوز نہیں ہوئی، تو 2 رکعت اٹھ کر کے صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے، چاشت کی نماز، لہذا چاشت کی نماز پڑھ کر کے اور جب وہ پلٹ کر کے گھر جاتا ہے تو وہ حج اور عمرے کا ثواب لے کر کے وہ گھر لوٹ رہا ہوتا ہے، گویا وہ حج، گویا کہ
وہ حج بیت اللہ کی طرح وہ حاجی بن کر کے اور مسجد کے دیوار سے نکل کر کے اور اپنا گھر جا رہا ہوتا ہے، گویا وہ حج اور عمرے کا ثواب لے کر کے وہ اپنے گھر کو لوٹ رہا ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا عمل ہے، لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں مسجد کے باہر بیٹھے رہیں گے، کرسی لگا کے 10 بجے تک 11 بجے تک بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں بیٹھے رہیں جس سے حج اور عمرے کا ثواب مل جائے، یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے بھائیوں کو تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، آپ کو بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنا بھی عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کو بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے، یہ اسلام کے بنیادی اور اہم رکن ہے اور فریضہ ہے، تو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ ضرور حج بیت اللہ کیجیے۔ اگر اللہ نے استطاعت نہیں دی تو صحیح دل سے سچے دل سے اللہ سے دعا کیجیے، اور جو عمل حج کے برابر ہے اس کا بدل ہے، کم از کم اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب کیا ہے ملتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بننے اور مسلمان بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر استطاعت ہے، اگر وہ حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، مولا کریم تو ان کو توفیق عطا فرما، کیونکہ توفیق بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تم سب کو توفیق عطا فرما کہ وہ حج بیت اللہ کرے اور تیرے سعادت اور خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔